الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما واجعلنی من الصالحین۔ احادیث کی تلاوت اور قرأت کا جو سلسلہ ہے، ہر درس سے پہلے کچھ نہ کچھ احادیث جو ہیں وہ معرفت علم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتی ہیں۔ ذیل میں آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ان یعلم المرء علما ثم یعلمہ اخاہ۔ سب سے اچھا صدقہ اور سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ ایک شخص کچھ علم سیکھے اور پھر اپنے بھائی کو، دینی بھائی کو، اس علم کو تعلیم کرے۔ یعنی جناب رسالت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ صدقہ ہے کہ انسان علم کو سیکھے اور پھر جو سیکھا ہے علم اسے وہ اپنے بھائیوں، دینی بھائیوں کو جو ہے وہ سکھائے۔ یہ ہے بہترین صدقہ۔ دوسری حدیث ہے جناب امیر علیہ السلام سے کہ حضرت فرماتے ہیں ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا۔ اللہ نے جاہلوں سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ اس وقت تک کے نہیں کیا۔ ما اخذ اللہ علی اہل العلم علی اہل الجہل ان یتعلموا، یعنی اللہ نے اس سے پہلے کہ وہ جاہلوں سے یہ معاہدہ کرتا کہ وہ سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، تحصیل علم کے لیے کوشاں رہیں گے، اس نے سب سے جاہلوں سے پہلے اہل علم سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ تعلیم دیں گے۔ یعنی دو معاہدے ہوئے یہاں، ایک جاہلوں سے معاہدہ اللہ نے کیا اور ایک معاہدہ جو ہے، ایک پیمان اللہ نے اہل علم سے دیا۔ تو جاہلوں سے جو پیمان باندھا، جو معاہدہ کیا، اس سے پہلے اہل علم سے یہ معاہدہ کیا کہ اہل علم جاہلوں کو سکھائیں گے، اور اس کے بعد جاہلوں سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ علم کو سیکھیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ علم کی اہمیت ہماری احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تیسری حدیث ہے جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کل شیء ینقض علی الانفاق، ہر چیز خرچ ہونے سے کم ہو جاتی ہے الا العلم، تنہا ایک سرمایہ ہے وہ علمی سرمایہ ہوتا ہے کہ جو خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے جو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت نے فرمایا ان لکل شیء زکاۃ وزکاۃ العلم میں ان یعلمہ اہلہ، کہ بے شک ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ سے
مستثنا ہو بچی ہو، ہر شے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو اس کے اہل ہیں ان کو سکھایا جائے۔ تو ہر شے کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ تعلیم دینا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو آگاہ کرنا ہے، ان کو معرفت دینا ہے، یہ ہے علم کی زکوٰۃ۔ خداوند کریم ہم لوگوں کو ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عقائد کے حوالے سے جو گفتگو ہم لوگوں کی چل رہی تھی، گزشتہ درس میں سورہ توحید کی بعض آیات کی روشنی میں توحید کے مسئلے کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ آج آپ کے سامنے سورہ حدید کی ابتدائی آیات جو ہیں ان کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید اور اس کے صفات پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ اس حدیث کو سماعت فرمائیں جو سورہ حدید کی فضیلت میں وارد ہوئی۔ یہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ من قرأ المسبحات کلها، یعنی وہ سورے کہ جو شروع ہو رہے ہیں تسبیح الہی سے۔ سورہ حدید جو ہے وہ تسبیح الہی سے شروع ہو رہا ہے، سبحا للہ ہے۔ بعض سورے ہیں جو یسبحو کے ذریعے سے ان کا آغاز ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہ مجموعی طور کے اوپر کہ جو سورے تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ من قرأ المسبحات کلہا، جو تمام وہ سورے کے جو مسبحات کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے شروع ہوئے، ان کی تلاوت کرتا ہے قبل ان ینام، سونے سے پہلے، لم یمت حتی یدرک القائم وَإِن مَاتَ كَانَ فِي جَوَارِ رسول اللہ۔ جو شخص مسبحات کی تلاوت کرے اور وہ اس وقت دنیا سے نہیں اٹھے گا، اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ حضرت مہدی کا ظہور نہ ہو جائے، اور اگر اس سے پہلے وہ دنیا سے اٹھ گیا تو دوسرے جہان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا۔ ایک حدیث ہے کہ جو جناب پیغمبر اسلام سے سورہ حدید خاص حوالے سے، اس میں حضرت فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الحدید کتب من الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو سورہ حدید پڑھے گا وہ ان لوگوں کے زمرے میں شمار ہوگا جو خدا اور اس کے پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو اس سورے کی فضائل میں حدیثیں تھیں کہ جو آپ نے گوش گزار کری۔ اب آپ دیکھیے کہ آغاز جو ہو رہا ہے اس کے اندر سورے میں، جس میں تقریباً اللہ سبحانہ و تعالی کی ستائش سے سورے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ عزیز و حکیم۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی مالکیت اور حاکمیت اسی کے لیے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही जात, वो अव्वल है, वही आखिर है, और जाहिर और बातिन वही है, और वो हर चीज से आगा है। सूरह तौहीद और सूरह हदीद, इन दोनों सूरों के हवाले से एक हदीस है जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान हुई। हदीस में हजरत फरमाते हैं, ये आपके सामने गालिबन जब सूरह तौहीद की तिलावत की जा रही थी और उसकी रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे गुफ्तगू हो रही थी और सिफात को साबित किया जा रहा था, वहां पे ये हदीस गालिबन बयान हुई। अब इस वक्त सूरह हदीद की इब्तिदाई इन हिस्सों से मदद लेते हुए जो है वो हम अपनी मारिफत में इजाफा करना चाहते हैं। तो ये हदीस जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है, इसमें हजरत फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल अलिमा अन्नहु यकूनु फी आखिर ज़मान अक़वामुन मुतअम्मिक़ून फ़अंज़लल्लाहु तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद वल आयात मिन सूरतिल हदीद फमन रआ मा वराअ ज़ालिक फ़क़द हलक। खुदावंदे आलम जानता था कि आखिरी जमाने में कुछ कौमें आएंगी जो मसाइल में गौर व फिक्र से काम लेंगी, यानी सतही तौर के ऊपर मसाइल को नहीं देखेंगी बल्कि फिक्री एतबार से बहुत अमीक होगी, बेपनाह गहरी फिक्र अपने अंदर वो रखती हैं। तो जो मसाइल में गौर व फिक्र से काम लेंगी और अमीक अंदाज में जो है फिक्र रखती होंगी, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह हदीद की इब्तिदाई आयात नाजिल फरमाई। हाँ, तो ये यानी सूरा यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह हदीद की ये इब्तिदाई आयात जो है वो अल्लाह ने आखिरी जमाने वालों के लिए नाजिल की। तो इस हदीस से मालूम होता है कि इन आयतों से तालिबान हकीकत को खुदा की मुमकिन मारिफत के पेशतर हिस्से पर उबूर हासिल हो जाता है। बहरहाल इस सूरे की पहली आयत खुदा की तस्बीह से शुरू होती है। इरशाद होता है, जो कुछ आसमान और जमीन में है वो हमेशा खुदा की तस्बीह करता है, और वही ऐसा कादिर है जिसे कभी शिकस्त नहीं होती, और वो हकीम अलल इतलाक है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो ये सूरा के जो तस्बीह इलाही से शुरू हो रहा है, और काबिल तवज्जो बात है कि वो सूरतें जो खुदा की तस्बीह से शुरू होती है और जिन्हें मुसब्बिहात कहते हैं, उनमें 3 मौक़े ऐसे हैं कि जहाँ तस्बीह का ज़िक्र माज़ी के सीगे सब्बाहा से शुरू हुआ है। सूरह हदीद, सूरह हश्र और सूरह सफ, ये 3 सूरह ऐसे हैं। और 2 मौक़े ऐसे हैं कि वहाँ सीगे मुज़ारिअ इस्तेमाल हुआ है, यानी युसब्बिहु। तो अब सूरह जुमा के अंदर युसब्बिहु से आगाज़ हुआ है और सूरह तगाबुन के अंदर युसब्बिहु से आगाज़ हुआ है। एक जगह अल्लाह ने फ़िल माज़ी को इस्तेमाल किया, और 3 जगह फ़िल माज़ी को इस्तेमाल किया, और 2 जगह जो है फ़िल मुसारे को इस्तेमाल किया।
تعبیر کا یہ فرق شاید اس نقطے کی جانب اشارہ کر رہا ہو کہ گزشتہ اور آئندہ یعنی ہمیشہ اس جہان کی موجودات اس ذات اقدس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. یہ تسبیح ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. تسبیح سے مراد خدا کی ذات کو ہر عیب و نقص سے پاک جاننا. یعنی جب انسان تسبیح الہی کر رہا ہے تو گویا کہ اس بات کا وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کی عیب اور نقص اور کمی سے پاک و پاکیزہ ہے. بالکل جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں پایا جاتا. یہاں کے اوپر پہلی آیت کریمہ کے اندر دو صفتیں اور بیان کی گئی کہ خداوند کریم صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت. تو یہ دو صفتیں کہ عزت اور حکمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اختصاص رکھتی ہے یہ چیز، تو وہی حقیقی عزت رکھتا ہے، وہی صاحب عزت ہے، اور وہ جو بھی کام انجام دیتا ہے کوئی ایسا کام اس کا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی کام کو انجام دے جو معاذ اللہ نعوذ باللہ بےہودہ ہو، لغو ہو، عبث ہو. جتنے بھی کام وہ انجام دیتا ہے وہ حکمت کے ماتحت ہوں. یہ ہمارا جہل ہے کہ ہم عالم ہستی میں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اسباب اور عوامل کے متعلق ہم کو علم نہیں پیدا ہو پاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. لیکن اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی ہدف کے تحت پیدا کیا ہے. اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. تو یہ دو صفتیں پہلی آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی. اس کے بعد جو ہے جو بات کی آیت ہے اس کے اندر یہ جملہ کہ لہو ملک السماوات والارض، وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کی مالکیت اور حاکمیت رکھتا ہے. دنیا کے اندر جو لوگ مالک ہوتے ہیں ان کی ملکیت اعتباری ملکیت ہوتی ہے، حقیقی ملکیت نہیں ہوتی. لیکن اللہ جو ہے اس کی مالکیت حقیقی مالکیت. دیکھیے اعتبار یعنی کسی چیز کو فرض کر لینا جس کے ماورا جو ہے کوئی حقیقت نہ پائی جاتی. آپ اس قلم کے مالک ہیں، اس کتاب کے مالک ہیں، تو یہ آپ اس قلم کے جو مالک ہیں یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے، ملکیت اعتباری ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اعتباری ہوتی ہیں جن کو فرض کر لیا جاتا ہے، جن کے پیچھے جو ہے کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر زبان کے قاعدے اور قوانین یہ سب اعتباریات میں داخل ہیں کہ بھائی اعتبار کر لیا گیا ہے کہ آپ اس لفظ کا اس طرح سے تلفظ کریں گے اور اس لفظ کے یہ معنی قرار دیں گے. لیکن اس کے ماورا کیا کوئی حقیقت پائی جاتی ہے، واقعیت پائی جاتی ہے؟ نہیں، کوئی حقیقت کوئی واقعیت نہیں ہے. آپ کل تک کے ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے تھے، بعد میں آپ نے اس معنی سے اس لفظ کو تبدیل کر دیا اور اب آپ اس معنی میں نہیں استعمال کرتے ہیں، دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو اعتبار اصل میں معتبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو اعتبار کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں جیسا چاہے وہ اس لفظ کو استعمال کرے. اسی طرح سے جیسے کہ خود ہمارے ملک کا مسئلہ تھا جو بھئی ہمیں کیا کرنسی ہے کہ بھئی
نوٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور یہ بہرحال یہ جو نوٹ چل رہے تھے یہ بھی ایک اعتباری معاملہ تھا کہ ان کو قانونی حیثیت دے دی گئی تھی کہ 1000 اور 500 کے نوٹ جو ہیں وہ چلتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، اب کل سے جو ہے یہ نوٹ کل عدم قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر جو ہے خود ان نوٹوں کے اندر کوئی مالیت ہوتی تو لاکھ جو ہے وہ اعلان کیا جائے کہ کل سے جو ہے یہ نوٹ نہیں چلیں گے، مگر کچھ نہ کچھ تو یہ اپنی قیمت رکھتے۔ معلوم ہوا کہ جیسے ہی اعلان کیا گیا اب ان نوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی حقیقت نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر وہ ان کے درمیان اور کاغذ کے پرزوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ آپ جو ہے چاندی یا سونا جو ہے اس کو جو ہے آپ اگر یہ اعلان کر دیں کہ آج سے میں جو ہوں اس کو چاندی نہیں سمجھوں گا، اس کو لوہا سمجھوں گا، آج سے میں جو ہوں اس کا اعتبار سونا نہیں کروں گا، سونے سے اعتبار نہیں کروں گا، سونا اس کو نہیں سمجھوں گا، بلکہ تانبے سے اس کو جو ہوں کے برابر قرار دوں گا۔ تو اس قسم کا اعلان جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ سونا جو ہے وہ اپنی ارزش رکھتا ہے، اپنی حقیقت رکھتا ہے، اپنی واقعیت رکھتا ہے۔ تو جو چیزیں اعتباری ہوتی ہیں، من جملہ ملکیت جو دنیا کے اندر ہے وہ اعتباری ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ آپ اس مکان کے مالک، آپ جو ہیں اس زمین کے مالک، آپ جو ہیں فلاں چیز کے مالک۔ یہ چیزیں جو ہیں اعتباریات میں سے ہیں کہ اس کا اعتبار کر لیا گیا ہے، ورنہ اس مالکیت کے پیچھے کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں۔ لیکن اللہ جو ہے اس کی مالکیت اور بندوں کی مالکیت میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی مالکیت کا قرآن میں متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ اعلان ہوا ہے، لہو ملک السماوات والارض، خدا کے لیے آسمان اور زمین کی مالکیت اور حاکمیت، یعنی اس کی مالکیت حقیقی مالکیت ہے۔ یعنی کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کی حاکمیت اور اس کی مالکیت کو اس سے چھین، وہ ان کا مالک حقیقی۔ اس کے بعد جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کیے گئے، یو ہی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ عالم ہستی میں خدا کی مالکیت اعتباری اور تشریحی نہیں ہے، بلکہ مالکیت حقیقی و تکوینی ہے، یعنی وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے اور سارا جہان اس کے قبضے قدرت میں اور اس کے ارادے اور فرمان کے ماتحت۔ اسی لیے اس کے بعد زندہ کرنے اور مارنے اور ہر چیز پر اختیار رکھنے کی گفتگو درمیان میں آئی۔ تو اس طرح اب تک ان دو آیتوں میں خدا کی صفات میں 6 صفتیں بیان ہوں: عزت اور قدرت۔ ان کے دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عزت عام طور پر دفاع کے انتظامات کو درہم برہم کرتی ہے، اور قدرت کی توجہ اسباب کو ایجاد کرنے کی طرف ہے۔ اس بنا پر دو مختلف صفتیں شمار ہوتی ہیں، اگرچہ بنیادی طور پہ قوت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ زندہ کرنے اور مارنے کا مسئلہ بھی بہت سی آیتوں میں بیان ہوا ہے، اور در حقیقت یہ دونوں موضوع ایسے ہیں جن کے پیچیدہ اسرار کسی پر واضح اور روشن نہیں۔ نہ کوئی شخص مکمل طور پر زندگی کی حقیقت سے باخبر ہے، اور نہ ہی موت کی حقیقت کو کوئی کما حقہ جانتا ہے، بلکہ جو کچھ ہم ان دونوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ ان کے آثار ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ نزدیک ہم سے ہماری زندگی ہے، اس کے باوجود اس کی حقیقت اور اس کے اثرار سے ہم سب سے زیادہ، ہمارے لیے سب سے زیادہ مخفی ہیں۔
قابل توجہ یہ ہے کہ یحیی و یمیت کا جملہ مضارع کی شکل میں تمام زمانوں کی شکل میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی وہ ہے کہ تمام زمانوں میں موت و حیات کے استمرار کی دلیل ہے، یعنی زندگی اور موت ہر زمانے میں اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اس کے علاوہ اس کے اس امر میں مداخلت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اور جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس میں 5 صفتیں جو ہیں وہ خداوند کریم کی بیان ہوں گی کہ وہ اول ہے اور وہ آخر ہے اور باطن ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ ذات پروردگار، اول اور آخر ہونے کی صفت اس کی ازلیت اور ابدیت کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے، لا متناہی، یعنی اس کی ہستی خود اپنی ہی ذات ہی سے ذات ہے، نہ کہ خارج ہے، اس کی کوئی ابتدا ہو کہ جو ختم ہو جا رہی ہو، ایسا نہیں۔ اس بنا پر وہ اول ہے اور وہ آخر ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ عالم ہستی کا سر آغاز ہے اور وہی ہے کہ جو عالم فنا کے بعد بھی ہوگا۔ لہذا اس بنا کے اوپر اس آیت کے اندر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو اب کسی خاص زمانے تک محدود نہیں ہے اور کسی معین مدت تک اشارہ نہیں کرتی ہے یہ آیت۔ ظاہر و باطن کی توصیف بھی تمام چیزوں کی نسبت اس کے احاطے وجودی کی ایک اور تعبیر ہے، وہ ہر چیز سے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس کے آثار نے ہر جگہ کا احاطہ کر لیا ہے، اور وہ ہر چیز سے زیادہ مخفی ہے کیونکہ اس کی کنہ ذات، حقیقت ذات کسی پر آشکار نہیں۔ بعض ہمارے علماء اور مفسرین نے یہاں پر یہ مفہوم لیا ہے کہ الاول بلا ابتداء والآخر بلا انتہاء والظاہر بلا اختراب والباطن بلا احتجاب، وہ ایسا اول ہے کہ جس کا آغاز نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کا اختتام نہیں، باوجود قریب نہ ہونے کے ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے باوجود ظاہر ہونے کے۔ اور کچھ مفسرین اس آیہ کریمہ کی تعبیر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ الاول ببرہ والآخر بعفوہ والظاہر باحسانہ وتوفیقہ اذا آتأتہ والباطن بسترہ اذا عصیتہ۔ وہ اول ہے نیکیوں میں اور آخر ہے عفو اور بخشش کی بنا پر۔ اگر تم اس کی اطاعت کر رہے ہو تو وہ اپنے احسان اور توفیق کے ساتھ تجھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ ستر اور کوشش کے ذریعے سے پنہاں ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے اور عالم ہستی کا آغاز و انجام اور ظاہر و باطن وہی۔ اب آپ غور کریں کہ بہت سے صفات ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت
تقریباً ناممکن شمار کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر دو متضاد صفتیں جمع ہو جائیں ایک وقت کے اندر. دو متضاد صفتوں کا جمع ہونا انسان کے لیے بڑا مشکل شمار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص اولین میں سے ہے تو یقیناً پھر وہ شخص آخرین میں سے نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. اگر ظاہر ہو تو پوشیدہ نہیں ہو سکتا, اگر پوشیدہ ہو تو ظاہر نہیں ہو سکتا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص اولین میں سے بھی ہے آخرین میں سے بھی ہے. انسانوں کے لیے ہم اس طرح سے نہیں استعمال کر سکتے. دو متضاد صفتیں ہیں, یا تو اولین میں سے ہوگا ایک انسان یا پھر انسان جو ہے وہ آخرین میں سے ہوگا. یا تو انسان جو ہے ظاہر ہوگا یا پھر وہ انسان جو ہے وہ پوشیدہ ہوگا. کیونکہ انسان کا وجود ہے محدود, تو جب انسان کا وجود ہے محدود تو اس کے اندر صرف ایک صفت جو ہے وہ آ سکتی ہے. دو متضاد صفتیں جمع ہونا مشکل ہے. لیکن جب خدا کی صفات تک بات پہنچتی ہے تو پھر اوصاف اپنی شکل بدل لیتے ہیں. وہاں ظاہر اور باطن آپس میں جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آغاز و انجام ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. اس کی ذات لا متناہی ہونے کی بنا پر کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے کہ وہ احادیث جو خود پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہرین سے وارد ہوئی ہیں ان میں اس عنوان پر بہت ہی پرکشش وضاحتیں موجود ہیں اور مذکورہ صفات کی تفسیر بہت حد تک معاون ہے. ایک حدیث کے جو جناب پیغمبر اسلام سے وارد ہوئی ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. خدا بندہ تو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں. اسی طرح تو وہ ظاہر ہے اور غائب ہے کہ تجھ سے برتر کوئی وجود نہیں. اسی طرح تو باطن اور پنہا ہے کہ تجھ سے ماورا کسی چیز کا تصور نہیں ہو سکتا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لیسا لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الاول لم یزل والباقی بلا اجل الظاہر لا یقال مما والباطن لا یقال فیما. اس کی اولیت کی ابتدا نہیں اور اس کی ازلیت کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایسا پہلا ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ایسا باقی ہے جس کے اختتام کی کوئی مدت معین نہیں. ایسا ظاہر و آشکار ہے جس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس چیز سے ظاہر ہوا اور ایسا پنہا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس چیز پر پوشیدہ ہے. تیسری ایک حدیث ہے اس ذیل میں جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, جس میں حضرت فرماتے الحمدللہ الذی لم یکن فیہ اول معلوم ولا آخر منتہا فلا تدرک العقول واوہامها ولا الفکر وخطراتها ولا الباب واذہانها صفته فتقول متى ولا بدء مما ولا ظاہر علامہ ولا باطن فیما
حمد ہے اس خدا کے لیے، ستائش ہے اس خدا کے لیے جس کی ابتدا معلوم نہیں اور نہ اس کی انتہا محدود ہے۔ عقل و فہم اور فکر و خرد کبھی اس کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتے، کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت سے ہے اور کس سے ہے اس کی ابتدا ہوئی، کس سے اس کی ابتدا ہوئی اور کس چیز پر ظاہر ہوا اور کس میں پنہا ہوا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس صفات تھے جو آپ کے سامنے یہاں کے اوپر جو ہے وہ آئے کریمہ کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اب بہرحال جو ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بے پناہ شہرت رکھتی ہیں، اور انسان اتنے معتبر لوگوں سے جو ہے ان کو جو ہے وہ سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو جلدی جو ہے وہ کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک حدیث قدسی ہے کہ جس کو جو ہے وہ آپ نے مختلف افراد سے سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس میں ہمارے بعض علماء جس میں خاص طور کے اوپر علامہ تقی جعفری، علامہ تقی جعفری ایک بہت ہی اہم شخصیت تھی کہ جن کو ابن سینا زمان کہا جاتا تھا، یعنی موجودہ زمانے کا ابن سینا کہا جاتا تھا، اور بہت عارف انسان، بہت بڑے فلسفی۔ انہی نے جو ہے اس حدیث قدسی کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اصل میں حدیث قدسی جو ہے وہ ایک تو سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند اس کی جو ہے وہ معتبر نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اندر جو چیز بیان کی جاتی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پوشیدہ اللہ اگر تھا تو کس سے پوشیدہ تھا؟ یعنی کوئی کیا وہاں کے اوپر موجود تھا کہ جس سے وہ پوشیدہ تھا؟ اگر ہم اس کو مانیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے توحید باری تعالیٰ کو نہیں ثابت کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سے پہلے نہ تو کوئی تھا اور نہ اللہ کے بعد کوئی رہے گا۔ یہاں یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی کوئی موجود تھا کہ جس سے وہ چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا، ورنہ اگر حدیث کے اوپر غور کریں جو حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہ سب ثابت ہوتا ہے کہ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے کوئی موجود تھا جس سے وہ پوشیدہ تھا، بعد میں اس نے جو ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنے پہچانوانے کے لیے جو ہے وہ دنیا کو پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دویت کو ثابت کر رہی ہے یہ چیز، جبکہ فرض ہمارا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ پوشیدہ رہنا یا آشکار رہنا یہ چیزیں جو ہیں یہ ان سے مخلوق جو ہے وہ متصف ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی یہ بات جو ہے وہ صحیح سے جو ہے وہ اگر مانی جائے تو اس سے جو ہے توحید کے اوپر حرف آتا ہے۔ لہٰذا جو ہے بہرحال حدیث میں دقت کرنا چاہیے۔ لوگ جو ہیں پہلے والے فقرے کی جانب توجہ نہیں دیتے ہیں،
کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اصل میں سوال اٹھ رہا ہے کہ چھپا ہوا تھا تو کس سے چھپا ہوا تھا؟ یعنی اس کے معنی کوئی وہاں کے اوپر موجود تھا جس سے وہ چھپا ہوا تھا؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو اللہ کس سے چھپا ہوا تھا؟ چھپا ہونا یا آشکار ہونا، کہ بھئی کس کے سامنے آشکار ہو رہا ہے؟ کوئی تو ہو کہ جس کے سامنے آشکار ہو، کوئی تو ہو کہ جس سے وہ پوشیدہ ہو۔ جب وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی تنہا تھا، تو اس وقت وہ کس سے چھپا ہوا تھا؟ لہذا یہ تعبیر جو ہے کہتے ہیں کہ درست نہیں۔ بہرکیف صفات الہیہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ صحیح معرفت جب نہیں ان کو ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے ان کے قدم جو ہے وہ بہک جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے بار بار میں آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کرتا رہتا ہوں کہ وجود کے حوالے سے اللہ کے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اکثریت دنیا کی اس وقت ایسی ہے کہ جو وجود الہی کو تسلیم کرتی ہے۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ صفات پروردگار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو صفات کے حوالے سے مختلف گروہ نکلے، مختلف فرقے نکلے، مختلف افراد نے جو ہے صفات الہیہ کی مختلف انداز سے تفسیر کری، جس کی بنا کے اوپر جو ہے لوگ جو ہیں وہ توحید کی راہ سے بھٹک گئے اور شرک کی راہ کے اوپر گامزن ہوئے۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم جو ہے ہم کو حقیقی معرفت عطا کرے اور جو ہے وہ گمراہی سے محفوظ رکھے۔ فی الحال جو ہے وہ عقائد کا درس یہیں کے اوپر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے فقہ کے چند مسئلے جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے استحالہ اور انقلاب کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مطہرات میں سے۔ آج اس کے بعد جو ایک چیز مطہرات میں سے ہے، فقہ کی زبان میں اس کو انتقال کہا جاتا ہے۔ انتقال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کا منتقل ہونا، نقل ہونا، اسے کہتے ہیں انتقال۔ اب فقہ کی زبان میں انتقال کے معنی یہ ہے، اگر انسان کا خون یا اچھلنے والا جانور جو یعنی وہ جانور کہ جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے، تو اب انسان کا خون بھی نجس اور ہر اس جانور کا خون نجس کہ جس کا خون جو ہے اچھل کے نکلتا ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان کے خون کو یا اس جانور کے خون کو کہ جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے، کوئی کیڑا، کوئی مچھر کہ جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے یا جو خون نہیں رکھتا ہے، انسان کے خون کو چوس لے یا کسی جانور کے خون کو چوس لے اور بعد میں وہ خون مچھر کا کے بدن کا اور مچھر کے وجود کا حصہ بن جائے، تو اب اگر کوئی مثال کے طور کے اوپر اس مچھر کو مار رہا ہے، تو مچھر کو جب مارا ہے تو ہاتھ میں خون آ جائے گا، تو کیا وہ نجس ہے خون؟ کہتے ہیں کہ نہیں، نجس نہیں ہے۔ مچھر انسان کے اوپر بیٹھا اور اس نے جو ہے انسان کا خون چوسا۔ اب یہاں کے اوپر ہمارے جو مشہور علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ خون جو ہے وہ مچھر کے وجود کا حصہ بن جائے، یعنی خون جب اس نے انسان کا پیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اڑنا یعنی کوئی مارے اس کو، وہ پوری طرح سے وہ جو ہے خون اس کے جسم کا، اس کے وجود کا حصہ بن جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ خون جو ہے
جس جو ہاتھ پہ لگ رہا ہے مچھر کو مارنے سے، اس خون کو پاک شمار کیا جائے گا۔ تو انسان کے بدن سے یہ خون مچھر میں منتقل ہوا، اور جب مچھر کو مارا تو وہ بہرحال خون پاک شمار کیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں انتقال۔ تو یہ ایک چیز ہے مطہرات میں سے۔ اور اس کے بعد جو چیز مطہرات میں سے ہے وہ ہے اسلام، کہ اگر ایک غیر مسلم شہادتین کی کو اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور جناب پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، لہذا اس کو نجس شمار کیا جاتا تھا، نجس کا حکم تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی زبان کے اوپر شہادتین جاری کی، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، فوراً جو ہے اس کو جو ہے وہ دائرہ اسلام میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا اس کا بدن پاک ہو گیا، اس کا لعاب تھوک جو ہے وہ پاک، ناک سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی پاک، پسینہ جو نکلتا ہے وہ بھی پاک، اور جو اس کو اب ہم پاک شمار کریں گے، نجس جو ہے وہ ہم شمار نہیں کریں گے۔ کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر آپ کا جسم کا کوئی حصہ کہ جو تر ہے اس کے جسم سے مس ہو جائے، تو بہرحال آپ کا جسم جو ہے وہ پاک شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ اب نجس نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شہادتین کو اپنی زبان پہ جاری کر لے، تو شہادتین کے ذریعے سے وہ انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز مطہرات میں سے ہے اسلام، کہ اسلام کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے وہ پاک شمار کیا جائے گا۔ اگر غیر مسلم شہادتین پڑھ لے اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، تو وہ پاک ہے۔ صرف ظاہری طور کے اوپر اگر شہادتین پڑھا ہوا ہے، اس کا علم نہیں ہے کہ دل سے اس نے جو ہے اسلام کو قبول کیا ہے یا دل سے نہیں، تب بھی ہم اس کو پاک سمجھیں گے۔ اگر یہ علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہوئی جو توحید اور رسالت کی شہادت کی منافی ہے، تب بھی ہم اس کو پاکی شمار کریں گے۔ یعنی مسئلے کے اندر دو شقیں بیان کریں گے۔ ایک بار علم نہیں ہے کہ یہ دل سے مسلمان ہوا ہے کہ نہیں، تب بھی ہم اس کو جو ہے پاک سمجھیں گے۔ ایک بار علم ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، سیاست کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو کہ جو توحید کے برخلاف ہو اور رسالت کے منافی ہو، رسالت کے برخلاف، تو اس کو جو ہے ایسی صورت میں جو ہے وہ ہم پاک سمجھیں گے، نجس نہیں سمجھیں گے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا، اور بہرحال ایک مسئلہ اور، کہ اگر ایک غیر مسلم کے مسلمان ہونے سے پہلے اگر اس کا گیلا لباس اس کے بدن سے چھو گیا ہو، تو اس کے مسلمان ہونے کے وقت وہ لباس اس کے بدن پر ہو یا نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ پہلے غیر مسلم تھا، گیلا لباس پہنے کا، اور بعد میں وہ جو ہے شہادتین کو پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ گیلا لباس کہ جو پہلے پہنے ہوئے تھا، اس کو چاہیے کہ اپنے اس گیلے لباس سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ لباس شہادتین جاری کرنے سے پہلے گیلا تھا، لہذا اس لباس کو نجس شمار کیا جائے گا۔
پر یہیں کے اوپر جو ہے وہ درس کو روکا جا رہا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. اب اگر کوئی آپ حضرات کے ذہن میں